بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے صحابہ کی عزت کرو کہ وہ تمہارے نیک ترین لوگ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حاضرین کرام، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ظلم و طغیان کے سیاہ بادلوں کی اسی گمبھیر فضا میں ایک اور برق تاباں کا جلوہ نمودار ہوا، جس کی چمک پہلے سے زیادہ حیران کن تھی، یعنی حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ وہ حضرت حمزہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام لانے کی دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود اور حضرت انس سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے متعلق جملہ روایات پر مجموعی نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام رفتہ رفتہ جاگزیں ہوا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان روایات کا خلاصہ پیش کرنے پر پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج اور جذبات اور احساسات کی طرف بھی مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔ حضرت عمر اپنی تند مزاجی اور سخت خوئی کے لیے مشہور تھے۔ مسلمانوں نے طویل عرصے تک ان کے ہاتھوں طرح طرح کی سختیاں جھیلی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان میں متضاد قسم کے جذبات باہم میں دست و گریباں تھے۔ چنانچہ ایک طرف تو وہ آباء و اجداد کی ایجاد کردہ رسموں کا بڑا احترام کرتے تھے اور بلا نوشی اور لہو لہب کے دلدادہ تھے، لیکن دوسری طرف وہ ایمان و عقیدے کی راہ میں مسلمانوں کی پختگی اور مصائب کے سلسلے میں ان کی قوت برداشت کو خوشگوار حیرت و پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پھر ان کے اندر کسی بھی عقلمند آدمی کی طرح شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ تھا جو رہ رہ کر ابھرا کرتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے غالباً وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ان کی کیفیت دم میں ماشا دم میں تولا کی سی تھی کہ ابھی بڑھ کے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایات کا خلاصہ مع جمع یہ ہے کہ ایک رات انہیں گھر سے باہر رات گزارنی پڑی۔ وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے میں گھس گئے۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تعلیم پر حیرت زدہ رہ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے جی میں کہا، اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، لیکن اتنے میں آپ نے ایک اور تلاوت فرمائی، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے اپنے جی میں کہا یہ تو کائن ہے، لیکن اتنے میں آپ نے آیت تلاوت فرمائی، یہ کسی کائن کا قول بھی نہیں، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزیں ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑا، لیکن ابھی ان کے اندر جاہلی جذبات، تقلیدی عصبیت اور آباء و اجداد کے دین کی عظمت کے احساس کا چھلکا اتنا مضبوط تھا کہ نہاں خانہ دل کے اندر مچلنے والی حقیقت کے مغز پر غالب رہا۔ اس لیے وہ اس چھلکے کی تہ میں چھپے ہوئے شعور کی پرواہ کیے بغیر اپنے اسلام دشمن عمل میں سرگرداں رہے۔ ایک روز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر نکل پڑے، لیکن ابھی راستے ہی میں تھے کہ نعیم بن عبداللہ سے یا بنی زہرہ یا بنی مخزوم کے کسی آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اس نے تیور دے کر پوچھا، عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا، محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ حضرت عمر نے کہا، معلوم ہوتا ہے تم بھی
اپنا پچھلا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہو۔ اس نے کہا عمر ایک عجیب بات نہ بتا دوں، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تمہارا دین چھوڑ کر بے دین ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے بہن بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں انہیں حضرت خباب بن ارت سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے اور قرآن پڑھانے کے لیے وہاں آنا جانا تھا۔ حضرت خباب کا معمول تھا جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے۔ ادھر حضرت عمر کی بہن فاطمہ نے صحیفہ چھپا دیا، لیکن حضرت عمر گھر کے قریب پہنچ کر حضرت خباب کی قرت سن چکے تھے۔ چنانچہ پوچھا کہ یہ کیسے دھیمی دھیمی آواز تھی جو تم لوگوں کے پاس میں نے سنی تھی؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا سننا تھا کہ اپنے بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح کچل دیا۔ ان کی بہن نے لپک کر انہیں اپنے شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا چھانٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ان کے سر میں چوٹ آئی۔ بہن نے جوش غضب میں کہا عمر اگر تیرے دین کے بجائے دوسرا ہی دین برحق ہو تو میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں شہادت دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر پر مایوسی کے بادل چھا گئے اور انہیں اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر شرم و ندامت بھی محسوس ہوئی۔ کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی پڑھنے کو دو۔ بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور پڑھی۔ کہنے لگے یہ تو بڑے پاکیزہ نام ہیں۔ اس کے بعد قرت کی۔ کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بتاؤ۔ حضرت خباب حضرت عمر کے یہ فکرے سن کر اندر سے باہر آ گئے۔ کہنے لگے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، یہ وہی ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس والے مکان میں تشریف فرما ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی تلوار حمائل کی اور اس گھر کے پاس آ کر دروازے پر دستک دی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازے کی دراز سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار حمائل کیے موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ وہ سارے لوگ سمٹ کر یکجا ہو گئے۔ حضرت حمزہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہیں۔ حضرت حمزہ نے کہا بس عمر ہے، دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو اسے ہم عطا کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرماتے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ وحی نازل ہو چکی تو حضرت عمر کے پاس تشریف لائے۔ بیٹھک میں ان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے کپڑے اور تلوار کا پر تلا سمیٹ کر پکڑا اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا عمر کیا تم اس وقت تک باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نازل نہ فرما دے جیسی ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے اندر موجود صحابہ نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد الحرام والوں کو سنائی پڑی۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا رب اسلام کو خاص عمر بن خطاب کے ذریعے غلبہ و قوت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اعلان نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں مشرف با اسلام ہوئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور انہیں بہت بڑا سہارا مل گیا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر حرم محترم میں اعلانیہ نماز ادا فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام اہل مکہ نے سنا۔ میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟
فرمایا کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کیا پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں؟ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان دو صفیں بنا کر نکلے، ایک صف میں حضرت حمزہ اور ایک میں تھا۔ جب ہم اس طرح مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا، کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق نمایاں ہو گیا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے، عمر کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار کی میان شانے پر لٹکائی اور تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا، تمہاری صورتیں بگڑے، تمہارا ناس ہو جائے۔ ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو یتیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو؟ وہ آئے اور پہاڑ کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے، میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں۔ کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ ہو سکی۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ حضرت ابو سعید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ رب العزت نے اہل عرفہ پر عموماً اور حضرت عمر پر خصوصاً فخر فرمایا، جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں ہر ایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے، اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، محدث کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا، جس کی زبان سے فرشتے گفتگو کریں۔ ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق سب سے پہلے مصافحہ فرمائیں گے اور سلام بھیجے گا، اور جسے اپنی شان کے لائق ہاتھ باندھ کر جنت میں داخل فرمائے گا، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی فضیلت و بزرگی چار باتوں سے ظاہر ہے۔ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں قتل کا حکم دیا گیا اور آیت مبارکہ نازل ہوئی جس سے فاروق اعظم کی رائے کی تائید فرمائی گئی۔ آپ نے ازواج مطہرات کے پردے کی بابت اپنی رائے کا اظہار کیا جس پر آیت نازل ہوئی، یوں حضرت عمر کی تجویز کی وحی کے ذریعے تائید کی گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق دعا فرمائی کہ اے اللہ، عمر کو مسلمان بنا کر اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ آپ نے سب سے پہلے صدیق اکبر سے بیعت خلافت کی۔ تذکرہ نگار بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر وہ پہلے شخص ہیں جنہیں امیر المؤمنین سے موسوم کیا گیا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے تاریخ و سن ہجری جاری کیا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں صلاۃ تراویح کی نماز باجماعت جاری فرمائی، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کے حالات کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گشت کیا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بے جا مذمت کرنے والوں پر حد جاری فرمائی، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شرابی پر 80 کوڑے لگوائے، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہنے کا حکم دیا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دفاتر قائم کیے اور وزارتیں مقرر کی، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ فتوحات حاصل کی، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے صدقے کا مال اسلامی امور میں خرچ کرنے سے روکا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ترکہ کے مقررہ حصوں کی تقسیم کا نفاذ فرمایا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے گھوڑوں پر زکوٰۃ وصول کی، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے سیدنا علی کے بارے میں فرمایا، اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے اور آپ کی تائید فرمائے، کہہ کر دعا دی۔ سب سے پہلے درہ ایجاد کیا، آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے شہروں میں باقاعدہ قاضی مقرر کیے، آپ نے کوفہ، بصرہ، جزیرہ، شام، مصر اور موصل کے شہر آباد کیے، آپ ہی نے مقام ابراہیم کو اس جگہ قائم کیا جہاں وہ اب ہے، ورنہ پہلے وہ بیت اللہ سے ملا ہوا تھا، آپ نے مسجد نبوی کی توثیق کی اور اس میں ٹاٹ کا فرش بچھایا، آپ نے مسجد میں قندیل روشن کرنے کا رواج عام کیا، آپ نے عشر و خراج کا نظام قائم کیا، جیل خانہ وضع کیے اور جلا وطنی کی سزا متعارف کرائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر یا حاکم مقرر کرنے سے پہلے یہ عہد لیتے تھے کہ وہ اعلیٰ گھوڑے پر سوار نہ ہوں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، چنا ہوا آٹا نہیں کھائیں گے، ذاتی خدمت کے لیے نوکر چاکر نہیں رکھیں گے، ضرورت مندوں سے ہمیشہ ملیں گے۔ خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں سیدنا عمر ابن خطاب نے فرمایا، لوگوں مجھے تم سے آزمایا جا رہا ہے اور تمہیں مجھ سے، میں اپنے دونوں پیش روؤں کے بعد تم میں جانشین بن رہا ہوں، جو چیز ہمارے سامنے یعنی مدینے میں ہوگی اسے ہم شخصی طور پر انجام دیں گے، اور جو چیز غائب دوسری جگہ ہوگی تو اس کے لیے قوی قابل
عادل اور امین دیانت دار لوگوں کو مامور کریں گے۔ جو اچھا کام کرے گا اس پر ہمارا احسان بھی زیادہ ہوگا، اور جو برا کرے گا ہم اسے سزا دیں گے۔ اللہ ہمیں اور تمہیں معاف کرے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقرر کردہ گورنروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یاد رکھو میں نے تمہیں لوگوں پر حاکم اور جبار بنا کر نہیں بھیجا کہ تم لوگوں پر سختی کرو، بلکہ میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنا کر بھیجا ہے تاکہ لوگ تمہاری تقلید کریں۔ لہذا تمہارا فرض ہے کہ تم لوگوں کے حقوق ادا کرو اور انہیں زد و کوب نہ کرو کہ ان کی عزت نفس مجروح ہو جائے، اور نہ ان کی بے جا تعریف کرو کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ ان پر اپنے دروازے بند نہ رکھو کہ زبردست کمزوروں کو کھا جائیں، اور نہ ان پر کسی بات میں اپنے آپ کو ترجیح دو کہ یہ ان پر ظلم کرنے کے مترادف ہے۔